बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम गुफ्तगू कर रहे हैं इमाम मेहदी आने वाले हैं। ये एक सिलसिला हमने शुरू किया है और उसका ये पार्ट नंबर 16 है। और क़यामत की अलामात मुतवस्सिता यानी जो बीच की अलामात हैं उनका तज़किरा कर रहे हैं। और इसके बाद ये 16वां पार्ट है, एक पार्ट और आएगा 17वां पार्ट, उसके बाद इंशाअल्लाह इमाम मेहदी का तज़किरा शुरू हो जाएगा। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा अलामात मुतवस्सिता में से। जैसा कि पिछली की वीडियोस में मैंने आपको बताया था, 6 चीज़ें या 7 चीज़ें मैंने बताई थी। ज़मीन से ख़जाने निकलेंगे, उम्मत में इख्तिलाफ बहुत ज़्यादा होगा और भी इस तरह की चीज़ें। आज की जो वीडियो है इसमें हम आपको बताएँगे आलात मौसीकी यानी गाने बजाने के जो सामान हैं वो बहुत ज़्यादा फैल जाएंगे। पिछली उम्मतों के नक्शे कदम पर लोग चलेंगे, इस उम्मत के लोग। इसी तरीक़े से हदीसें घड़ी जाएंगी और इसी तरीक़े से झूठे दज्जालों का ज़ुहूर होगा। इसी तरीक़े से इस्लामी अक़ाइद और अहकाम का इनकार किया जाएगा और इसी तरीक़े से लोगों का गम और परेशानियां बढ़ जाएंगी। ये लोग हर वक्त गम और परेशानियों में रहेंगे। और गालियों का ज़ाहिर होना, ये 7 चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और तरतीबवार अहादीस के हवाले से आपको ये चीज़ें बताऊंगा। क्योंकि अभी तक जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं वो तमाम चीज़ें वो हैं जो मैंने हदीस के हवाले से आपके सामने रखी हैं। तो देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है आलात मौसीकी यानी गाने बजाने के जो सामान, साजो सामान हैं, गिटार है और सारंगी है, इस तरह की जो चीज़ें हैं जिनसे गाने बजाने में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उन आलात के बारे में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि वो आलात बहुत ज़्यादा फैल जाएंगे और गाने बजाने की कसरत हो जाएगी। क्या है, देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इस उम्मत में धंसना, सूरतों का मस्ख होना और पत्थरों की बारिश होने के वाक़यात पाए जाएंगे। किसी ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, ये कब होगा? आपने इरशाद फरमाया, जब गाने वालियाँ आलात मौसीकी ज़ाहिर हो जाएं यानी फैल जाएं और शराबें पी जाने लगें, तो ये सारी चीज़ें होंगी। ये रिवायत कहाँ है? तिरमिज़ी शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है और इसका हदीस नंबर है 2212। इसी तरीक़े से इसी से रिलेटेड और भी कुछ हदीसें हैं, उनका मज़मून थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है। और तिरमिज़ी के अंदर वो रिवायत है, हदीस नंबर 2211 है। और देखिए, हदीस सुन लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब मेरी उम्मत में 15 आदतें आ जाएंगी तो उन पर मुसीबतें नाजिल होंगी। 15 आदतें जब मेरी उम्मत में आ जाएंगी तो उन पर मुसीबतें नाजिल होंगी। तो देखिए, क्या हैं वो 15 आदतें? अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह, वो क्या हैं? आपने इरशाद फरमाया, जब गाने बजाने वाली लड़कियां और गाने का सामान घरों में रखा जाए और उम्मत के आखिरी लोग पहले लोगों पर लान तान करेंगे, बस उस वक्त लोग अज़ाबों के मुंतज़िर रहें। या तो सुर्ख आंधी या ज़मीन में धंसने और चेहरे मस्ख हो जाने वाला अज़ाब आएगा। एक और रिवायत में है कि फिर वो लोग सुर्ख आंधी, ज़लज़ले, ज़मीन में धंसने, चेहरे के बदलने और आसमान से पत्थर बरसने के अज़ाबों का इंतज़ार करें। उस वक्त निशानियाँ इस तरह ज़ाहिर होंगी जैसे किसी पुरानी लड़ी का धागा टूट जाए और पे दर पे गिरने लगें। ये चीज़ें जो हदीस में बयान की गई हैं कि आसमान सूरतें मस्ख होंगी, ज़मीन में धंसने के अज़ाब नाजिल होंगे, आज ये हम देख रहे हैं कि आज तरह तरह के कहीं ज़लज़ले आ रहे हैं, कहीं ज़मीन में धंसने के वाक़यात पाए जा रहे हैं, कहीं पहाड़ अपनी जगह से खिसक रहा है और उसमें हज़ारों लोग मर जाते हैं। तो आज चारों तरफ एक तबाही फैली हुई है, तरह तरह की मुसीबतें आ रही हैं। पहले हम कभी कदार सुना करते थे कि कोई ज़लज़ला आ गया, लेकिन अब हम मुस्तकिल इस बात को सुना करते हैं कि फ़ला जगह ज़लज़ला आ गया, वहाँ इतने लोग मर गए, फ़ला जगह पहाड़ अपनी जगह से खिसक गया, वहाँ इतने लोग मर गए, फ़ला जगह क्या है, इतने ज़बरदस्त आसमान से ओले गिरे, वो पत्थर ही एक तरह के, उनसे क्या है, लोगों को नुकसान हुआ। तो ये तमाम चीज़ें आज के दौर में पाई जा रही हैं। इसी चीज़ का नाम है अलामत मुतवस्सिता, के बीच में ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी। जब ये सारी चीज़ें अपनी इंतहा को पहुँचेंगी तो इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा। ठीक है, इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले ये इरशाद फरमाया था कि मेरी उम्मत पिछली उम्मतों के नक्शे कदम पर चलेगी, यानी यहूद व नसारा के तौर व तरीक़ को, उनकी आदतों को, उनकी खसलतों को इख्तियार करेगी। जो काम यहूद व नसारा ने किया था
وہی کام میری امت بھی کرے گی، حذون نعل بن نعلی، قدم بقدم چلیں گے۔ اور آج دیکھیے حدیث پہلے سنیے پھر میں اس پر تبصرہ کرتا ہوں۔ دیکھیے حدیث کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور پہلی امتوں کا راستہ اختیار کرو گے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ ترمذی کے اندر ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 2180۔ اور اسی سے ملتی جلتی روایت، اسی مضمون کی روایت مستدرک حاکم کے اندر بھی ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 444۔ اسی طریقے سے مستدرک حاکم کے اندر ایک دوسری روایت ہے، اس کو سنیے ذرا۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم لوگ ضرور اپنے پچھلے لوگوں کے راستے پر چل پڑو گے، اس طرح جیسے تیر کا ایک پر دوسرے پر کے اور ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل برابر ہوتا ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ یعنی جس طریقے سے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے، تیر کا ایک پر دوسرے پر کے بالکل مشابہ ہوتا ہے، ایک جیسا ہوتا ہے، بعینہ ایسے ہی وہی ساری حرکتیں، وہی ساری عادتیں تم لوگ اختیار کرو گے جو عادتیں پچھلی امت نے اختیار کی تھیں۔ پچھلی امت میں حب جاہ یعنی عہدوں کی محبت آ گئی تھی، آج ہمارے یہاں بھی عہدوں کی محبت ہے۔ پچھلی امت میں حب مال تھا، آج ہمارے یہاں بھی حب مال آ گیا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر پچھلی امت میں کوئی ایسا بندہ پیدا ہوا ہوگا جس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا، تو میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے۔ دیکھیے حدیث سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل برابر ہوتا ہے، اسی طرح میری امت بھی بنی اسرائیل کی طرح وہ سب کچھ کرے گی جو انہوں نے کیا تھا، یعنی دونوں کے کاموں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ مکالہ کیا تھا تو میری امت میں بھی اس کام کے کرنے والے ہوں گے۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، وہ سب کے سب جہنمی ہوں گے، صرف ایک جماعت جنتی ہوگی۔ حضرات صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، یعنی وہ لوگ جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ یہ روایت ترمذی کے اندر ہے، اس کا نمبر ہے 2641 یعنی 2641۔ تو دیکھیے آج ایسے واقعات بھی اخباروں میں پڑھنے کو مل جاتے ہیں، سوشل میڈیا پر سننے کو مل جاتے ہیں کہ فلاں بندے نے اپنی بہن کے ساتھ مکالہ کیا، فلاں بندے نے اپنی ماں کے ساتھ مکالہ کیا، ایسے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بات مثال کے طور پر بیان کر دی تھی، یعنی تم پچھلی امتوں کے نقش قدم کو اپناؤ گے، حتیٰ کہ اگر اس امت میں ایسا کوئی بندہ پیدا ہوا ہے کہ جس نے اپنی ماں کے ساتھ مکالہ کیا تو میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ تو آج جو لوگ ہیں مسلمان ہیں، آج یہود و نصارہ کے کلچر کو، ان کے طریق کو، ان کی عادتوں کو اختیار کیے بیٹھے ہیں اور اسی نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دیکھیے حدیثیں گھڑی جائیں گی، آج بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو نئی نئی حدیثیں گھڑ رہا ہے، اور خاص کر یوٹیوب پر ایسے بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو گھڑی ہوئی حدیثیں اور طرح طرح کی بے سند روایتوں لوگوں کو بیان کر رہے ہیں اور لوگوں کو بہکا رہے ہیں۔ بھرا پڑا ہے یوٹیوب ایسے لوگوں سے۔ دیکھیے، اور نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بات کہہ دی تھی کہ حدیثیں گھڑی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آخری زمانے میں دجال یعنی دھوکے باز جھوٹے لوگ ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی ایسی حدیثیں گھڑ کر لائیں گے جس کو نہ تم نے سنا ہوگا اور نہ تمہارے آباء و اجداد نے، پس ان سے بہر صورت بچو، کہیں وہ تمہیں گمراہ اور فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ یہ روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 7۔ آج ایسی بے سند روایتیں بے شمار مارکیٹ میں آ گئی ہیں جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، حدیث کی کتابوں میں وہ روایتیں ملتی نہیں ہیں، حالانکہ اس پر بھی علماء کام کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ میں بہت جلد اس سیریز کے پورا ہونے کے بعد ایک سیریز اور لے کر آنے والا ہوں موضوع احادیث کی، کیونکہ اس پر علماء نے کتابیں تو لکھی ہیں، بہت ساری ایسی کتابیں موجود ہیں جو موضوع احادیث پر لکھی گئی ہیں، لیکن
کیونکہ عوام کتابوں کو نہیں پڑھتی ہے، عوام کا ذوق کتابوں کے پڑھنے کا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ میں بہت جلد ایک سیریز بنانے والا ہوں اسی طریقے سے 20 30 40 پارٹ کی، 10 منٹ کے 5 منٹ کے پارٹ ہوں گے، اس میں 1 یا 2 موضوع احادیث کوڈ کی جائیں گی، جو مشہور موضوع احادیث ہیں جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں، جو حدیث نہیں ہے اور حدیث کے نام پر لوگوں کے دلوں میں اور لوگوں کے دماغ میں بٹھائی جا رہی ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ کام شروع کرنے کا بہت جلد ارادہ ہے۔ تو دیکھیے حدیثیں گھڑی جائیں گی، یہ علامت بھی پوری ہو رہی ہے، آج طرح طرح کی حدیثیں گھڑی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب جھوٹے دجال کا ظہور ہوگا۔ سنیے، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ 2 بڑے عظیم الشان گروہ آپس میں لڑیں اور ان میں بہت سخت لڑائی ہوگی، دعویٰ ان دونوں کا ایک ہی ہوگا، یہاں تک کہ 30 کے قریب دجال جھوٹے پیدا ہوں گے، ہر ایک ان میں سے یہ کہے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ روایت بخاری کے اندر ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 7121 یعنی 7121۔ اللہ کے نبی دیکھیے دوسری روایت سنیے، ترمذی کی روایت ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 2219۔ ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ دیکھیے ایک دوسری روایت سنیے، ترمذی کی ہی ہے، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ 30 کے قریب جھوٹے دجال پیدا کھڑے ہوں گے، وہ سب اس بات کا دعویٰ کریں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اسی طریقے سے طبرانی کبیر کی روایت ہے جس کا حدیث نمبر ہے 3026۔ میری امت میں 27 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، ان میں سے 4 عورتیں ہوں گی، اور اچھی طرح سے یاد رکھو کہ میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی ہے کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، ان میں سے 4 عورتیں بھی ہوں گی، تو یہ حدیث بھی پوری ہو چکی ہے، اور آج تک جو علماء نے اس پر کتاب لکھی ہے تقریباً 24-25 جھوٹے دجال ظاہر ہو چکے ہیں جس کو علماء نے کتابوں میں کوڈ کیا ہے۔ دیکھیے اس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جو جھوٹا دجال پیدا ہوا اللہ کے نبی کے زمانے میں مسیلمہ کذاب پیدا ہوا، یہ بھی جھوٹا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسی طریقے سے اسود عنسی، اسی طریقے سے طلیحہ اسدی، اسی طریقے سے سجاح بنت حارث، یہ لیڈیز تھی، حارث کذاب دمشقی، مغیرہ بن سعید، بیان بن سمعان، صالح بن طریف، اسحاق اخرس، استاد سیس خراسانی، علی بن محمد، مختار ابن عبید ثقفی، حمدان بن اشعث، علی بن فضل یمنی، حامیم بن من اللہ، عبدالعزیز باسندی، ابو طیب احمد بن حسنین، ابو القاسم احمد بن قصی، عبدالحق بن سبعین مرسی، بایزید روشن جالندھری، میر محمد حسین مشہدی، مرزا غلام احمد قادیانی، یہ 22 جھوٹے لوگ ہیں۔ اس کے بعد شکیل ابن حنیف جو ابھی موجود ہے مہاراشٹر کی سرزمین پر، جو بہار کا رہنے والا ہے، اس نے بھی وہ بھی جھوٹا دجال ہے، اس نے بھی کبھی نبی کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی کہتا ہے میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ اسی طریقے سے ایک بندہ ابھی ریسنٹلی 2 ڈھائی 3 سال ہوئے پاکستان میں تھا جس نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا، اور بھی کئی اس طرح کے لوگ ہیں ابھی لیٹسٹ میں ہمارے ہندوستان میں شکیل ابن حنیف۔ تو اس طریقے سے یہ جو روایت تھی اللہ کے نبی کی، 22 کا تذکرہ میں نے کیا، 23واں شکیل بن حنیف ہے، 24واں ایک پاکستان میں ایک بندہ تھا ابھی 2-3 سال پہلے جس کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے۔ تو یہ علامت بھی جو اللہ کے نبی نے کہا قیامت قائم نہیں ہوئی اس وقت تک کہ جب تک 30 جھوٹے دجال ظاہر نہ ہو جائیں، تو 25-26 کے قریب تو جھوٹے دجال ظاہر ہو چکے ہیں۔ تو دیکھیے ایک ویڈیو اور انشاءاللہ آئے گی علامات متوسطہ پر۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد امام مہدی کا تذکرہ شروع کرتے ہیں۔ آپ جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔